میرے سامنے اسی لحاظ اس طریقے سے آیا ہے۔ تو عزیز دوستو، جو کربلا واقع ہوئی تھی وہ صرف اور صرف دشمنی علی اور دشمنی بھی ہوئی تھی، اس کے علاوہ کوئی ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں تھا۔ اور عزیز دوستو، اب اپنی بات میں آگے بڑھاؤں۔ اس کے بعد اب 39واں دن یہ ہوا، 40ویں دن صبح علی کے ہاتھ میں علم مل گیا۔ اب علی گئے، علی نے جا کر خیبر کے دروازے پر آئے اور وہاں پر مرحبا نامی بہت بڑا ایک پہلوان تھا، جو کہتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ 100 ہاتھیوں کی یہی تو روایت ٹھیک تھی۔ اس نے کہا کہ کون آیا ہے؟ کہا میں حیدر ہوں۔ کہا کون آیا ہے؟ کہا میں حیدر ہوں۔ اس کے بعد کا تو آپ کو واقعہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس کی ماں نے کہا تھا کہ جو حیدر ہو اسے پنگا مت لینا، پنگا مت لینا۔ اور یہ صرف اور صرف مرحب سے ہی نہیں، میں کہتا ہوں کہا گیا ہوگا، یہ ہر ماں اپنے منافق بیٹے کو حیدر کا نام جہاں آئے وہاں اپنی سوچ کو مت لے کر ڈالا۔ اب میں آپ کے سامنے آگے کی بات رکھوں، اس کے بعد کی بات یہ ہے کہ اب علی کے سامنے اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ میں آتا ہوں۔ کہا رک حیدر، میں آتا ہوں۔ کہا حیدر میں آتا ہوں۔ تو علی کہتے ہیں کہ رک تو مت آ، میں آتا ہوں۔ کہا کہ رک تو مت آ، میں آتا ہوں۔ اب بھائی وہ اپنے قرآن سے پوچھا، یار یہ بتاؤ بھائی، میں تو 39 دن میں اس کو جو بھی آتا تھا، جب میں کہتا تھا کہ بھائی میں آتا ہوں تو جیسے والے بھاگ جایا کرتے تھے۔ تو غلام کیا کہتا ہے؟ غلام کہتا ہے کہ وہ جتنے آئے تھے وہ صرف اور صرف مسلمان آئے تھے، آج جو آیا ہے وہ مسلم اسلام آیا ہے۔ آج جو آیا ہے وہ مسلم اسلام آیا ہے۔ یہ وہ بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھوں کہ غزوہ خیبر، جو خیبر ہوا، پورا واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ معلوم ہے آپ کو، ایک مرتبہ ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا حیات الحیوان، اس میں ماترید، علامہ ماترید نے ایک چیز کوٹ کی ہوئی تھی بہت پیاری۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے، حتیٰ کہ حضرت رسول کریم نے پوچھا یا کسی اور نبی نے پوچھا تھا، جنت میں یہ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوئی تھی کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اللہ نے کہا تھا ابراہیم کو جلنے سے پہلے بچا لینا، اور دوبارہ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوئی تھی کہ جب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو کہا کہ اس کو نیچے گرنے سے پہلے بچا لینا، اور تیسری گھوم گئے اور گھوم کر اپنا پر دکھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب علی نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے تھے تو اللہ نے کہا تھا کہ جاؤ جبرائیل اپنے پروں کو علی کی تلوار کے نیچے لگا دینا، کہیں علی کی تلوار تحت تک نہ پہنچ جائے۔ کی چوٹ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہے نشان۔ ارے یہ وہ ذات علی ہے، یہ وہ ذات علی ہے۔ عزیز دوستو، ان نفوس قدسیہ سے کوئی دشمنی مت رکھنا، کیونکہ ان سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی، اور رسول اللہ سے دشمنی اللہ سے بغاوت، اور اللہ سے بغاوت دوزخ کا مزہ، کیونکہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں، وہ بھی یہی ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین انا وعلی من نور اللہ، کہ یہ تمام جو کوئی بھی ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کے نور کا جز ہے۔ عزیز دوستو، آپ ان کے ساتھ کھیل تماشے کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہ وہ ذات ہے کہ انہوں نے اگر نظریں گھما لی تو روز قیامت کوئی پرسان حال نہ ہوگا، روز قیامت کوئی پرسان حال نہ ہوگا، کیونکہ حوض کوثر انہی کے ہاتھ میں ہے، جنت کے مزے انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ جہنم کے لیے علی ہی کہیں گے کہ اے جہنم یہ تیرا، اے جنت یہ میرا، اے جنت یہ میرا، اے جہنم یہ تیرا۔ اب کیسے؟
عزیز دوستوں پہلے میں اپنی اس بات کو کمپلیٹ کر دوں، اور اس کے بعد علم کا جو قصہ ہے، اس کے بعد یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم حرام۔ عزیز دوستوں علم اسی وجہ سے حرام ہے کیونکہ وہ علی سے نسبت رکھتا ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی تاریخی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ عزیز دوستوں ہم لوگ خود ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ میرے رسول کا جھنڈا، تو جھنڈا کیا ہے؟ جھنڈا اردو لفظ نہیں ہے، جھنڈا ایک مراٹھی لفظ، جھنڈا ایک مراٹھی لفظ ہے۔ ہندی میں بھی اس کو دھوج اور پتاکا کہتے ہیں، اردو میں اسے جھنڈا علم کہتے ہیں، اور عربی میں بھی اسے علم کہتے ہیں، اور فارسی میں اسے اس کو یاد نہیں پرچم کہتے ہیں، فارسی میں سے پرچم کہتے ہیں۔ عزیز دوستو یہ صرف اور صرف جو دشمنی ہے وہ صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہے، اس کے علاوہ اس کو کوئی دشمنی۔ اب روز قیامت روایات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول لواء الحمد کے نیچے ہوں گے۔ اب یہ لواء الحمد کیا ہے؟ یہ لواء الحمد کا معنی ہوتا ہے حمد کا علم، حمد کا پرچم۔ عزیز دوستو یہ قیامت میں بھی علم عباس لواء الحمد کی شکل میں موجود ہوگا، جس کے نیچے رسول کریم لوگوں کو شفاعت کروا رہے ہوں گے، لوگوں کی شفاعت کروا رہے ہوں گے۔ عزیز دوستو ابھی بھی وقت ہے، اس کے نیچے آ جاؤ ورنہ کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ لواء الحمد آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ کو میں نے تمام تاریخیں بتا دی۔ عزیز دوستو یہ علم حرام نہیں ہے، یہ فضول نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نسبت رکھتا ہے۔ اگر اس کا کپڑا ہم لوگ نسبت والے ہیں، ہم لوگ نسبت والے ہیں، اگر اس کا کپڑا مارکیٹ میں پڑا ہو تو میری نظر تک گوارا نہیں کرے گی کہ میں جا کر اس کو پکڑوں یا اس کو چھوں یا اس کو لے لوں، لیکن جب یہ علم عباس بنتا ہے تو یہ میرے لیے، میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ کر لوں، میں اس کے سامنے اس کی بوزا کروں۔ عزیز دوستو یہ نسبت ہے، نسبت شے کو ممتاز کرتی ہے، یہ شریعت کا قاعدہ کلیہ ہے۔ عزیز دوستو اب جب نسبت شے کو ممتاز کرتی ہے تو میرے عباس کی نسبت اتنی کمتر نہیں ہو سکتی کہ وہ علم کو حرام قرار دے۔ اس سے بہت سے جو دشمنی ہے وہ علی ابن ابی طالب سے ہے اور کوئی نہیں، ورنہ ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ عزیز دوستو میں اپنی گفتگو کے آخری باب میں چلتا ہوں، وہ اس طرح سے کہ میرے حسین آخر وقت کربلا میں موجود ہے، آخر وقت کربلا میں موجود ہے۔ معلوم ہے عزیز دوستو کتنے مسائل ہوئے، مسائل ایسے کہ میں بیان کروں تو راتیں ختم ہو جائیں گی، لیکن میرے غریب امام، میرے مظلوم امام کی کوئی ظلم اس کی انتہا تک اس کو میں بتا ہی نہیں سکتا۔ اس کی چند باتیں میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے حسین کو جب شہید کر دیا اس کے بعد معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، تو ان لوگوں نے اتارنا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ کیا کیا؟ ایک پتھر اٹھایا اس نوازے رسول کو جس پر رسالت ناز کرتی ہے، جس پر امامت ناز کرتی ہے، جس کے لیے اللہ کہتا ہے من مثلی انا خالق الحسین، کہ مجھ جیسا کون ہے کہ میں حسین کا پیدا کرنے والا ہوں۔ جب حسین کی انگوٹھی ان کے ہاتھ سے نہیں اتر رہی تھی تو ان یزیدیوں میں سے ایک نے آپ کی انگلی کے پاس ایک پتھر رکھا اور اس پر مارنے لگا۔ جب آپ کی انگوٹھی اس سے الگ ہو گئی تو انگوٹھی پہن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ انگوٹھی رسول کی ہوگی شاید، اور یہ نہیں دیکھا اس یزیدی نے کہ اس رسول کے بیٹے، اس رسول کے نواسے، اس نفس رسول اللہ کو جس کو آج جو حسین کربلا میں موجود ہے، آج اس کو کس طرح سے پالا ہوگا، اس حسین کے ہاتھ میں اذیت پہنچائی۔ اس کی جب انگوٹھی نہ اتر رہی تھی تو پتھر سے کوچ کر نکالی۔ عزیز دوستو آخر وقت ہو جاتا ہے، حسین کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، وہ گھوڑے ایسے کہ آپ کا جسم چکنا چور ہو جاتا ہے، ہڈی کے ریشے الگ ہو جاتے ہیں، گوشت کے ریشے الگ ہو جاتے ہیں، خون کے قطرات الگ ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو میرا حسین اس وقت بھی تسبیحیں بند نہیں کرتا، تسبیحیں اس کی ایسے جاری ہوتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو بنو اسد کی ایک عورت بوڑھی آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے ابن رسول اللہ، آج آپ کو ان یزیدیوں نے بہت بری طرح سے شہید کر دیا، بھوکا پیاسا آپ کو شہید کر دیا، اب تو ان تسبیحات کو بند کر لیجئے۔ لیکن حسین کے اس لاشے سے آواز
فرماتی ہیں کہ اے میری بوڑھی ماں، اس وقت جب ایک حسین تھا وہ ایک زبان تھی، ایک زبان تھی، ایک تسبیح تھی۔ آج جتنے گوشت کے ٹکڑے ہیں اتنے حسین ہیں، جتنے ہڈی کے ریزے ہیں اتنے حسین ہیں، جتنے ہڈی کے ریزے ہیں اتنے حسین ہیں، جتنے خون کے قطرے ہیں اتنے حسین ہیں، اور جتنے حسین ہیں اتنی تسبیحات ہیں، اور جتنی تسبیحات ہیں اتنی زبانیں ہیں، اور جتنی زبانیں ہیں اور اتنی تسبیحات ہیں۔ اور جب روز محشر رسول کائنات میرے نانا جان مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ میری غمگار امت کے لیے اے حسین تو کیا لے کر آیا، تو میں نانا جان کی جھولی میں یہ تسبیحات ڈال دوں گا، کہوں گا کہ اے نانا جان اس گنہگار امت کو بخشوا لیجئے، اے نانا جان انہوں نے کچھ بھی کیا اس گنہگار امت کو بخشوا لیجئے۔ عزیز دوستو، لوگ یہ معجزہ بیان کرتے ہیں کہ حسین نے نوکے نیزہ پر تلاوت کی۔ عزیز دوستو، میں کہتا ہوں حسین پر اس وقت فرض تھا کہ وہ حسین اس وقت تلاوت قرآن کرتے۔ عزیز دوستو، امام سجاد ہے، عمر تقریباً ابھی 4 سال ہے، دیکھتے کیا ہے کہ زینب گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اٹھتی ہیں اور وضو کے لیے جاتی ہیں، اور جب مسح کے لیے سر سے رضا اتارتی ہے تو زینب سجاد اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اور آنکھیں بند جیسے ہی کرتے ہیں اور خشی طاری ہو جاتی ہے آپ کو، تو مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ اے میرے بچے، وہ امام حسین پوچھتے ہیں کہ اے میرے بچے یہ بتا کہ تو نے اپنی آنکھوں کو بند کیوں کر لیا، تو کہتے ہیں کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں زینب کو ننگے سر دیکھوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں ام کلثوم کو ننگے سر دیکھوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں سکینہ کو ننگے سر دیکھوں، تو لہذا میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ عزیز دوستو، اس وقت اس سجاد پر کیا گزر رہی ہوگی جب بے پردہ زینب ہوگی، جب بے پردہ ام کلثوم ہوگی، جب بے پردہ رقیہ ہوگی، جب بے پردہ سکینہ ہوگی۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں، حسین کے اوپر اس وقت تلاوت کرنا فرض تھا کہ لوگ یہ دیکھیں کہ ایک کٹا ہوا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ زینب ننگے سر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ سکینہ ننگے سر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ رقیہ ننگے سر ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اہل بیت رسول ننگے سر ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ آج علی کی بچیاں بے رضا بے پردہ یزیدیوں کے ساتھ لے کر جا رہی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر۔